إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ حضرات محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، لیکن کچھ کمزور لوگ ایسے تھے جنہیں اہل مکہ نے روک لیا، کسی کو قید کر دیا، کسی کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے اور ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں میں میں اور میری والدہ بھی تھے، اور اہل مکہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے جب مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ تو جب قتال کا، جہاد کا حکم مل گیا تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری۔ یہ بظاہر آیت تو اہل مکہ کے لیے، جو مظلوم مسلمان تھے ان کے لیے اتری تھی، لیکن قیامت تک قرآن کا حکم سب کے لیے لاگو ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی کمزور، ضعیف، بے بس مسلمان ہے اور کفار ان پہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر ہر مسلمان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی مدد کرے۔ اور وہ مدد کا کیا طریقہ کار اللہ نے بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ تمہارے لیے کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے ہیں، جبکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کتنے ہی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نجات دے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی مدد کے دو طریقے ہیں، ایک تو قتال کرنا، دوسرا ان کی فتح، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ ان لوگوں میں جو وہاں پہ اہل مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے، اے اللہ اللہم انجی فلان فلان ابن فلان، اے اللہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اسے نجات دے دے، اے اللہ ان کے چنگل سے اسے آزاد کر دے، اے اللہ ان معاملات میں اس کی مدد فرما۔ بیٹے خاموشی سے بیٹھو، کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ اور آج کیفیت یہ ہے، کسی مسلمان مظلوم کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بے حسی یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، اور اس وقت کیفیت یہی بنی ہوئی ہے۔ ہم بے شک ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں بظاہر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں،
ان مظلوموں کی نہ مدد کرنے کے سبب ہم بھی خود ظلم کا شکار ہیں۔ ہر شخص جو ہے تکلیف اور اذیت اور کرب کے اندر مبتلا ہے، اور ہر آنے والے دن ایک نیا ظلم لوگوں پہ ڈھایا جاتا ہے۔ پہلے ظلم کے زخم نہیں چھٹتے تو ایک نئی بات لوگوں پہ لاد دی جاتی ہے، اب یہ بھی تمہارے ذمے ہے، اب یہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے تو دعا نہیں، ہم اپنے لیے بھی نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے جو ظالم ہے اور اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی دوست بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایماندار ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر لوگ ہیں یہ شیطان کے رستے کے لیے، شیطان کے لیے قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ کہتے ہیں قتال کریں شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کی جتنی پلاننگز ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیں، اس 1450 سال کی تاریخ میں جب بھی مسلمان کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں نا، اس وقت پھر اللہ نے مسلمانوں ہی کی مدد کی ہے۔ حتیٰ کہ کل کی بات ہے، افغانستان کے اندر 22 سے زیادہ ممالک جو ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا، اور جب وہاں کے رہنے والے استقامت کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے تو سب کے سب شکست کھا گئے۔ تو شیطان کے دوست جو کفار ہیں ان کی تدبیریں بہت کمزور ہیں، اگر مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔